बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, जिस खबर का इंतज़ार था वो आ गई है और तहरीक इंसाफ की जो हक़ की मखसूस नशिस्तें थीं वो माल गनीमत के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 सियासी जमातों को तकसीम कर दिया है या उनमें बांट दी हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ खौफनाक किस्म की चीज़ें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ कि अब जो बतौर सियासी जमात हैसियत है, क्या वो अब ख़त्म हो चुकी है? इसका भी सवाल जो है, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अब आगे मज़ीद क्या होने वाला है, तहरीक इंसाफ के पास अब ऑप्शंस क्या हैं, ये आज हम गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 27 जून 2026 जो कि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार देकर जो पेशावर हाई कोर्ट है उसका फ़ैसला बहाल कर दिया और पीटीआई से जो मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म था वो अब ख़त्म कर दिया गया। और इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको रिस्टोर करें और उसके मुताबिक जो सियासी जमातों में जो इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद फ़ैसला किया था मखसूस नशिस्तें 9 सियासी जमातों को देने का, उसको बहाल करें। इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम से या इस जो मीटिंग्स हैं, उस मीटिंग्स के अंदर कल तक बड़ा अबहम था, फड्डा था, इश्यूज़ थे। एक इशू ये था कि जो आर्डर ऑफ द कोर्ट है उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के इस आइनी बेंच के दीगर तमाम जजेज़ हैं उनके साइन नहीं हैं। एक इशू इस वक्त ज़ेर बहस था। कई जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स फोरम है या फिर यूँ कहें कि एक जो एक्शन कमेटी है उसकी तरफ से भी ये कहा गया कि जब तक तमाम जजेस उस अदालती हुक्म के ऊपर दस्तखत नहीं करते तब तक आप उसको ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या कोर्ट ऑर्डर नहीं तस्वुर कर सकते और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन गैर कानूनी होगी। इसके पहले ऊपर ज़रा ये बताते हैं कि मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने पहले इन वकला की राय से इत्तफाक किया, बाद में कहते नहीं इसका कि हल निकाल लेंगे, पर हल निकाल लिया गया। और फिर इसके अंदर कुछ इश्यूज़ थे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की दरख्वास्तें थी, पेशावर हाई कोर्ट का आर्डर आया हुआ था, फिर जमीयत उलमा इस्लाम की दरख्वास्त थी, नून लीग की दरख्वास्त थी, अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से भी कुछ मामला थे। उसके ऊपर गौर किया गया और नई कैलकुलेशन करने का इलेक्शन कमीशन ने अपने विंग्स को हिदायत दी कि उसके ऊपर काम करें। लेकिन आज जब मीटिंग हुई तो मीटिंग के बाद कुछ डिटेल्स सामने आई। उस डिटेल में ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि जो पहले डिसाइड किया जा चुका है मामला उसको नहीं छेड़ा जाएगा और जो नशिस्तें हैं उनको रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो उसके बाद लगभग मीटिंग के 1 घंटे के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ने 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए। एक नोटिफिकेशन जारी किया कि इनकी रुकनियत बहाल कर दी गई है और एक नोटिफिकेशन ये जारी किया गया कि जो तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो गुज़श्ता साल नोटिफिकेशंस जारी किए गए थे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली में जिन लोगों ने पीटीआई के अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए थे या नॉमिनेशन पेपर्स उन्होंने अपनी जमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिक्लेयर किया था, वो नोटिफिकेशंस वापस ले लिए गए और फिर इन मेंबरान की जो रुकनियत है उसको साथ ही बहाल कर दिया गया जो इजाफी नशिस्तों के ऊपर मुअत्तल हुई थी। जो डिटेल्स हैं उनके मुताबिक कौमी असम्बली की 19 नशिस्तें बहाल हुई हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25, पंजाब असम्बली की 27 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बहाल की गई हैं और मजमूई तौर पर 74 नशिस्तें हैं। 77 में से 74 नशिस्तें फौरी तौर पर बहाल की गई हैं। एक नशिस्त JUI की है, कोई सद्दफ़ खातून है, उनको JUI एक्सेप्ट नहीं कर रही। उनका मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, ज़ेर इल्तवा है, इस वजह से वो नोटिफिकेशन रोका गया। और 2 ऐसी कौमी असम्बली की ख़वातीन थीं जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से था या फिर खैबर पख्तूनख्वा से उनको जो शेयर मिलना था वो नोटिफिकेशन उनमें नाम नहीं शामिल किया गया। उसकी डिटेल्स ये सामने आई हैं कि इन ख़वातीन की तरफ से ये दरख्वास्त भिजवाई गई थी क्योंकि सेनेट के इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हो रहे हैं, लिहाजा हमारा नाम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की फ़हरिस्त के अंदर भी मौजूद है, कौमी असम्बली की फ़हरिस्त के अंदर भी मौजूद है, लिहाजा हमें फ़िल वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मेंबर बनाया जाए और उसके बाद कौमी असम्बली का मेंबर हमें बाद में बनाया जाए। तो इस वजह से 2 नशिस्तें वो भी रह गई हैं, तो वो चंद दिन के बाद इन तीनों नशिस्तों को मज़ीद शामिल कर लिया जाएगा, तो फिर ये नशिस्तों की तादाद 77 हो जाएगी। अब नून लीग की अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो 43
مسلم لیگ نون کی نشستیں بحال ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی کی 14 نشستیں بحال ہوئی ہیں، جمعیت علماء اسلام کی 12 نشستیں، استحکام پاکستان پارٹی، کاف لیگ، عوامی نیشنل پارٹی، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی ایک نشست جو ہے وہ بحال ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی 13 نشستیں ان کو اضافی مل گئیں، پیپلز پارٹی کو 4 مل گئیں، جمعیت علماء اسلام کو 2 نشستیں مل گئیں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں جے یو آئی کی 10 نشستیں ان کو ملی، نون لیگ کو 7، پیپلز پارٹی کی 6 اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اور عوامی نیشنل پارٹی کی ایک نشست جو معطل ہوئی تھی وہ ریسٹور کر دی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی 23 نشستیں بحال کر دی گئی ہیں، پیپلز پارٹی کی 2 اور استحکام پاکستان پارٹی اور کاف لیگ کی ایک نشست بحال کی گئی ہے۔ سندھ اسمبلی کی کل 3 نشستیں بحال ہوئی جن میں 2 پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں اور ایک ایم کیو ایم پاکستان کی ہے۔ تو یہ مال غنیمت ان 9 سیاسی جماعتوں میں بانٹا گیا ہے، جن میں نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ایم کیو ایم پاکستان، استحکام پاکستان پارٹی، کاف لیگ، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو ان میں یہ نشستیں جو ہیں وہ بانٹ دی گئی ہیں، اے این پی بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ نشستیں اب مل کر ان جماعتوں کو الاٹ کر دی گئی ہیں، اور اب قومی اسمبلی میں ان کی جو تعداد ہے وہ 2/3 آسانی سے ہو گئی ہے، اور اب ان کو بروٹل میجورٹی یا جو بروٹ میجورٹی جس کو کہتے ہیں وہ اب ان کو ضرورت نہیں پڑے گی، اور اب اپنی خواہش سے جب چاہیں گے قومی اسمبلی سے پاس کروا لیں گے۔ اور آگے جو پروسیس ہے وہ اب یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن ایک اور اسائنمنٹ اپنی پوری کرے گا، لیکن اس پر آنے سے پہلے کہ یہ اچانک الیکشن کمیشن نے کیسے کر دیا، جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق بڑی برہمی کا اظہار کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے بھی، طاقتور حلقوں کی طرف سے بھی، کہ اب سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا اور آپ لے کے بیٹھ گئے ہیں، 27 کو آیا، آج 2 تاریخ ہو گئی ہے، 1 تاریخ ہو گئی ہے، آپ نے چپ کر کے ساتھ لی ہے، فوری کریں۔ اس کے بعد پھر حکم کے پابند ہیں، جیسے حکم آیا ویسے ہم نے آگے عمل درآمد کر دیا، اسائنمنٹس آ گئیں، پوری کر دی گئیں۔ اب اچانک ہی پھر جو ہے وہ لگ بھگ 1 گھنٹے یا 1.25 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی چلاؤ کام چلاؤ، نوٹیفیکیشن بحال کرو، نوٹیفیکیشن بحال کر دی گئی۔ اور اب ایک اور اسائنمنٹ بھی ان کے ذمہ ہے، وہ ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں، جو کہ روک دیے گئے تھے کیونکہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشنز کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ مخصوص نشستیں ہماری ہیں، پی ٹی آئی کی ہیں، اس کو ہم نہیں کرتے۔ اور پھر خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 سیٹیں خالی رہیں، ابھی تک وہ سیٹیں خالی ہیں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بار پھر اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے شیڈیول کا، اور اس کے بعد سینٹ کے بھی کے پی کے میں انتخابات ہوں گے، 11 نشستوں کے اوپر الیکشنز ہوں گے، کم از کم 4 سیٹیں جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہیں۔ اس مخصوص نشستوں کے بعد شیئر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، اور خیبر پختونخوا کی 2 کم از کم سینٹ کی جو سیٹیں ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی تھی وہ اب ختم ہو کر وہ اپوزیشن کو مل جائیں گی، تو 2 سیٹیں اضافی حکومتی اتحاد کو، یا پھر وہاں کے جو وفاقی حکومتی اتحاد یا پھر جو وہاں کے اپوزیشن ہے ان کو مل جائیں گی۔ تو یوں سینٹ میں بھی 2/3 میجارٹی حاصل کر لے گی وفاقی حکومت۔ اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم بھی مکمل ہو جائے گی اور آگے کا پروسیس بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو تحریک انصاف کے لیے اب کیا آپشنز ہیں؟ تحریک انصاف کے پاس بدقسمتی سے ہاں ایک اور سٹیٹس بھی ہے کہ کیا تحریک انصاف کی جو پارٹی کی حیثیت ہے کیا وہ ختم ہو گئی ہے، یہ ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے۔ اور جو ممبران ہیں تحریک انصاف کے، یہ کیا وہ جو آزاد جن کو پہلے ڈکلیئر کیا گیا تھا، کیا وہ اب ایس آئی سی میں چلے گئے ہیں یا پھر ان کا پی ٹی اے والا سٹیٹس بھی ختم ہو چکا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ 24 یا 25 اپریل 2024 کو الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو ایک مراسلہ لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ سیکریٹریٹ کو یہ آگاہ کیا تھا، کیونکہ قومی اسمبلی نے پوچھا تھا کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے۔ تو پارٹی پوزیشن کے حساب سے انہوں نے قومی اسمبلی کے تمام ممبران کی بتائی اور یہ کہا کہ یہ جو آزاد امیدوار تھے یہ اب ایس آئی سی کے ممبر ہیں، کیونکہ ایس آئی سی میں جوائننگ ایکسیپٹ کی گئی ہے اور ان کو مخصوص نشستیں ہم نہیں دے رہے، لہٰذا اب ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ایس آئی سی کا بحال ہے۔ لیکن یہاں پر کون سا آئین، کون سا قانون آئین کے اوپر عمل نہیں کیا گیا، تو ایک مراسلے کو جواز کیا بنائیں گے؟ لہٰذا جو یہ ایس آئی سی کا سٹیٹس ہے میرے مطابق تو وہ ایس آئی سی کا سٹیٹس ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کیا، اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں ان ممبران کی ایس آئی سی کی حیثیت کو کوئی چیلنج نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کو ختم کیا گیا ہے۔ لہٰذا میرے مطابق تو یہ ایس آئی سی کے ممبرز ہو جائیں گے اور ان کے اوپر آرٹیکل 63 کا اطلاق ہوگا۔ اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد مدر بدر آزاد، تو وہ والی کہانی ایسی نہیں ہے۔ دوسرا،
سپریم کورٹ کے جو فل کورٹ تھا اس نے تحریک انصاف کو جماعت کہا تھا کہ اس کے حقوق ہیں اور وہ جماعت کے طور پر اسے انہیں بحال کیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے ایسا نہیں کیا تھا. تو پھر وہ فیصلہ جب ختم ہو گیا تو پھر پی ٹی آئی کی جو بطور جماعت حیثیت ہے، مطلب حیثیت سے مراد یا اس کے جو حقوق ہیں وہ اب ختم ہو چکے ہیں. بطور جماعت تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہوگی، لیکن اب اگر بائی الیکشنز ہوتے ہیں یا بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تب اس میں تحریک انصاف بطور جماعت اس کا نام نہیں لکھا جائے گا، ان کے امیدواروں کو انڈیپینڈنٹ لکھا جائے گا. اور جو جماعت کے طور پر اس کو کنسیڈر کر رہی ہے الیکشن کمیشن، وہ اب نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن ایکسیپٹ نہیں کرتا. دوسرا اب آگے کیا ہوگا؟ آگے یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات کروائیں گے. سینٹ انتخابات کی اسائنمنٹ ان کو ملی ہوئی ہے، وہ جیسے مکمل ہوں گے اس کے بعد کہانی دوبارہ آگے سے چل پڑے گی. تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.